ہم نے پچھلے چند خطبات جمعہ سے منافقت اور ایمان اس کے بارے میں چند ایک باتیں کچھ اختصار کے ساتھ اور کچھ تفصیل کے ساتھ وہ ہم نے سنی ہیں، بیان کی ہیں۔ منافقت کو بیان کرنے کا مقصد وہ صرف یہ ہے تاکہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے جن چیزوں کی وجہ سے جو منافق تھے انہیں منافق کہا جاتا تھا۔ ایسے کام یا ایسی عادتیں جن عادتوں کی وجہ سے بظاہر کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرنے والے، انہیں منافق کہا جاتا تھا۔ ایسے کام اور ایسی عادتیں اور امور کہ جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کا جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، ان کی قبر پر دعا کرنے سے منع کیا گیا۔ کتنی بڑی محرومی ہے کہ بندہ زبان سے اقرار تو کرے اللہ کی وحدانیت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا، اور لوگوں کی نظروں میں مسلمان بن کے رہے، لیکن جب دنیا سے جائے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہو کہ یہ نبی کی دعا سے محروم ہے۔ یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے۔ نبی جس کا جنازہ نہ پڑھے، نبی جس کی قبر پہ جا کے دعا نہ کرے، ہمیں ان عادتوں کا، ان امور کا، ان باتوں کا، ان اعمال کا پتہ چل جائے، یہ مقصد ہے منافقت کے بارے میں بیان کرنے کا۔ کیونکہ جو منافقت ہے یہ سیدھی سیدھی اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی ہے۔ منافقت اللہ اور اس کے رسول سے چھپی دشمنی ہے۔ منافق اللہ اور اس کے رسول کا باغی ہوتا ہے، اور منافقت نہ اللہ کو پسند اور نہ ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند۔ اللہ تعالیٰ کو بھی وفا اور اخلاص پسند اور سچا مومن پسند، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وفا اور وفادار پسند، اخلاص اور مخلص پسند، سچے پکے حقیقی دل سے مومن ایمان لانے والے پسند۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کچھ صحابہ کے بارے میں یا صحابیات کے بارے میں جن کا ایمان مضبوط تھا، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وفادار تھے، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص تھے، انہیں ان کی غلطیوں کے باوجود، ان سے اگر کوئی قصور سرزد ہوا، اس قصور سرزد ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اچھا کہا اور برا کہنے نہیں دیا، کسی کو برا نہیں کہنے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا جس کا جرم یہ تھا کہ اس نے زنا کیا تھا، شادی شدہ تھی، بطور سزا اسے رجم اور سنسار کیا جانا تھا۔ اب جب اسے سنسار کیا گیا، رجم کیا گیا، کسی ایک صحابی کے کپڑوں پہ اس کا خون آ گرا،
اس نے کہہ دیا بری عورت جاتے جاتے میرے کپڑے خراب کر گئی، کپڑے ناپاک کر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ، یہ جملہ نہیں کہنا، لقد تابت توبتاً، کیونکہ اس خاتون نے ایسی توبہ کی ہے، اگر اس توبہ کو پورے مدینے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، یہ جو دو پہاڑوں کے درمیان جگہ ہے، پہاڑ وہ مدینے سے ذرا باہر ہیں، دور ہیں، فرمایا ان دو پہاڑوں کے درمیان سارے لوگوں کے اوپر اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے، اللہ رب العزت سب کے گناہوں کو معاف کر دے، کیونکہ وفادار تھی، مخلص تھی، اس کے دل میں منافقت نہیں تھی، وہ منافقہ نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کی باقاعدہ تعریف فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ جو منافق ہیں وہ ناپسند ہیں، اس لیے قرآن مجید میں جگہ جگہ، میں نے تو جب بات شروع کی تھی منافقت کے بارے میں تو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کا حوالہ دیا کہ اللہ رب العزت نے بات ہی وہاں سے شروع کی، ایمان والے اور ایمان نہ لانے والے، اور پھر وہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن ایمان لاتے نہیں، دغا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کفر کو چھپاتے ہیں، ایمان کو ظاہر کرتے ہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے، اچھا ہی نہیں لگتا۔ اب وفا کا معنی، اخلاص کا معنی ہر بندہ سمجھتا ہے، دغے کا معنی، دھوکے بازی کا معنی ہر بندہ سمجھتا ہے، اور اگر یہی دغا اور دھوکہ بازی اللہ کے ساتھ کی جائے اور اللہ کے رسول کے ساتھ کی جائے، کلمہ پڑھنے والا وہ اس بات کو شاید ہزاروں لاکھوں دفعہ سوچے، اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ اگر میں یہ کام کروں گا تو یہ اللہ سے بے وفائی ہوگی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دغا بازی ہوگی، وہ تو کئی لاکھ بار سوچے گا وہ عمل کرنے سے پہلے۔ لیکن اگر اندر ایمان ہو تب سوچے گا، ایمان ہوگا تب سوچے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ حدیث بڑی مشہور ہے، پچھلے خطبات میں ہم نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا 4 نشانیاں جس بندے میں پائی جائیں، کان منافقاً خالصا، پکا منافق ہے، خالص، اس میں ایمان کی کوئی ملاوٹ، منافق ہے پکا، منافقاً خالصا، پکا منافق ہے۔ اور اگر 4 میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو اس میں منافقت کی ایک بات تو موجود ہے، وہ جسے ابھی ہم نے دھوکہ بازی کا نام دیا، بے وفائی کا نام دیا، یا تو وہ پکا بے وفا ہے یا اس میں بے وفائی کی ایک بات جو ہے وہ تو پائی جاتی ہے۔ 4 باتیں، 4 نشانیاں، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدے کو پورا نہیں کرتا، امانت اس کے پاس رکھی جائے اس میں خیانت کرتا ہے، اور اگر کسی سے جھگڑا ہو جائے تو گالیاں دیتا ہے۔ 4 نشانی اگر 4 ہیں، اور ایک حدیث کے لفظ پتہ کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانیاں بیان فرمائی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے پیغمبر، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگر یہ بندہ، ان نشانیوں والا بندہ، وہ روزے رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، پھر آپ نے نشانیاں تو بیان فرما دی، لیکن ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ عَلَى رَغْمِ أَنْفِ أَبِي ذَرٍّ
ابو ذر تجھے یہ بات اچھی تو نہیں لگے گی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ابو ذر کو بات اچھی لگے یا نہ اچھی لگے، لیکن فیصلہ یہی ہے، روزے رکھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا رہے، اگر یہ نشانیاں ہیں تو منافق۔ جھوٹ، وعدہ خلافی، جھوٹ عام بندہ بولے یا حکمران بولے، حکمرانوں پہ زیادہ سختی ہے جھوٹ بولنے کے حوالے، حکمرانوں پہ زیادہ سختی جھوٹ کے حوالے سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جن لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ قیامت کے دن نہ رحمت فرمائے گا، نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان میں سے یہ بھی ایک شخص ہے کہ جو ہے تو بادشاہ لیکن اپنی رعایا کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے، اپنی رعایا کو دھوکہ دیتا ہے، اندھیرے میں رکھتا ہے، سچ نہیں بولتا، سچ سامنے نہیں لاتا، جھوٹ بولتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ بھی عام بندہ کرے یا حکمران کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، صادق اور امین، نہ کبھی خیانت کی ہے۔ ہمارے ہاں وعدہ کر کے وعدے سے مکرا جاتا ہے اور اسے کوئی برائی نہیں سمجھا جاتا، ہمارے ہاں سلو کر کے سلو کو توڑا جاتا ہے اور اسے کچھ برا نہیں سمجھا جاتا۔ وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی ہے کہ اگر ایک بندے کو پتہ چلے کہ یہ کام کرنا اللہ کے رسول سے دغا بازی اور دھوکہ ہے اور اللہ کے رسول سے بے وفائی ہے تو وہ 1000 بار لاکھ بار سوچے گا، لیکن اس کے لیے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ جھوٹ بولتا ہوا سوچے گا، دھوکہ دیتا ہوا سوچے گا، وعدہ خلافی کرتا ہوا سوچے گا، امانت میں خیانت کرتا ہوا سوچے گا۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، آخری جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جھگڑا ہوتا ہے تو گالیاں دیتا ہے۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ دوران جھگڑا گالیاں دینا، بد زبانی کرنا، کسی کی ماں بہن کا برے لفظوں میں تذکرہ کرنا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے دغا بازی ہے، دھوکہ ہے، بے وفائی ہے، تو وہ 1000 لاکھ بار سوچے گا، لیکن سوچے گا کب؟ اگر دل میں ایمان ہوگا تو۔ منافقت بے وفائی ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ منافق ہمیشہ وہی کام کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی والے کام ہوں۔ اچھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، منافقوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عنایت فرمایا نا، کچھ ہمیں دیا، ہمیں امیر کر دیا۔ یہ جب بندہ ماڑے حالات میں ہوتا ہے نا، کمزور حالات میں، مشکل میں، پیسوں کی کمی ہوتی ہے یا صحت مند نہیں بندہ رہتا، بیماری ہوتی ہے، جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے نا، وہ اپنے اللہ سے کچھ وعدے کرتا ہے، وہ اپنے اللہ سے وعدے کرتا ہے کہ اللہ ٹھیک ہو گیا نا تو یہ کروں گا، یہ کروں گا۔ کچھ لوگ بیمار ہو کے اگر چارپائی پہ لیٹ جائیں، وہ اللہ سے وعدہ کرنا، اگر اللہ نے صحت دے دی نا، پہلے تو سستی ہو جاتی تھی، آئندہ ساری نمازیں جا کے مسجد میں پڑھا کروں گا، اگر اللہ نے چلنے کے قابل بنا دیا۔ ٹھیک ہے، اللہ سے وعدے کرنے چاہیے، اللہ وحدہ لا شریک ارادوں پر بھی نیکی عطا فرماتا ہے، لیکن وہ ارادے اور وعدے کرنے کے بعد اگر اللہ اسے دے دیتا ہے، مال دے دیتا ہے، صحت دے دیتا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ، اللہ فرماتا ہے ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے پکا عہد کر رکھا تھا کہ اگر اللہ نے کچھ دیا نا، صدقہ ضرور کریں گے، صدقہ بھی کریں گے اور نیک بھی بن جائیں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ، اللہ فرماتے ہیں وہی اللہ جب انہیں ان کے وعدے کے مطابق، ان کی مانگ کے مطابق عطا فرما دیتا ہے، بخلوا بہ، اسی میں بخیلی کرتے ہیں اور کنجوسی کرتے ہیں۔
یہ عادت کہ مشکل وقت میں اللہ سے وعدہ کر لیا کہ یہ کروں گا، جیسے ہی آسانی آئی وعدہ یاد نہ رہا، یہ منافقوں کی نشانی ہوتی ہے۔ سورہ توبہ میں اللہ نے واضح طور پہ انہی آیتوں میں، انہی رکوعوں میں جہاں منافقوں کا تذکرہ کیا، اسی میں یہ فرمایا کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں۔ کون؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا وجہ اجازت مانگ لیتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جنگ پہ نہیں جا سکتے، وہ جو مسلمانوں کو تانا دیتے ہیں صدقہ کرنے کی وجہ سے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تانا دیتے ہیں صدقے تقسیم کرنے کی وجہ سے کہ اس نے عدل و انصاف نہیں کیا، اللہ فرماتے ہیں وہی ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں دیا نا ہم بھی صدقہ کریں گے، لیکن اللہ دے دیتا ہے تو پھر یہ بے وفائی ہے، یہ دغا بازی ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کسی کو کہہ دینا کہ دیکھو ہم آپس میں ٹھیک ہیں، ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، ہماری کوئی لڑائی نہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، اور اسی کی پیٹھ میں خنجر گھونپنا، کیا خیال ہے؟ اچھی عادت ہے؟ اللہ سے وعدے کرنا مشکلوں میں، آسانیوں میں اس سے بے وفائیاں کرنا، وفا کے وعدے کرنا، بیماری میں صحت آتے ہی اس سے دور چلے جانا، اس سے بے وفائی کرنا۔ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنا اللہ اور اس کے رسول سے دغا بازی اور بے وفائی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں مرتبہ سوچے گا، لیکن سوچے گا تب اگر دل میں ایمان ہوگا۔ دل میں منافقت ہوگی پھر نہیں سوچے گا۔ وہ ہمیں آج اپنا سارا معاشرے کی اکثریت ایسے ہی نظر آتی ہے کہ انہیں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم مخلص ہو جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے باوفا ہو جائیں۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی زور ہی نہیں دیتا اس بات پہ۔ اگلی بات، اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ کچھ رحمت کی بوندیں باہر اتر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو جو ساتھی باہر تھوڑا سا ترپالیں جو ہے نا وہ اوپر سایہ کھینچنے میں مدد کروا سکتے ہیں وہ کریں لازمی، صرف باہر سے کچھ لوگ اٹھیں، زیادہ نہ اٹھیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہی دھوکہ دے دیا، اللہ تعالیٰ سے ہی دغا بازی کر دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور پھر جب انہیں کہا جاتا ہے نا کہ یہ جو تمہارا معاملہ ہے، جو جھگڑا ہے، جو نزاع ہے، اسے یوں کرو، اس کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کروا لو۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کروانا، فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین سے کروانا ہے۔ فیصلہ قرآن کے مطابق، فیصلہ سنت کے مطابق نہیں کرنا، فیصلہ ویسے کرنا جیسے میرا دل چاہے گا۔ اور یہ جو آیت ہے یہ بڑی وسیع ہے، ہر قسم کے فیصلے کے بارے میں، اپنی اولاد میں اپنا ہی مال تقسیم کرنے کے بارے میں، اپنے ہی والد کے مال کو بطور وراثت اگر استعمال کرنا ہے تو ویسے ہی جیسے اللہ نے فیصلہ کیا ہے ویسے، اولاد کے ساتھ سلوک ویسے ہی کرنا ہے جیسے اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ سارے زندگی کے معاملات، عدالتی نظام پورے کا پورا اللہ کہتا ہے ویسا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہمارے ملک کے حالات خراب ہیں نا، یہ جو انتشار ہے، افراتفری ہے، یہ ناانصافیاں ہیں ساری، یہ ساری بے عدلی ہے۔ اگر اللہ کے فیصلے کو اور اللہ کے رسول کے فیصلے کو ہم نافذ سمجھیں، تسلیم کریں، تو پھر انتشار نہ ہو۔ اللہ کے فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں میں اللہ کا حکم نہیں چلتا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک ہی رکوع میں 3 آیتوں میں مختلف طریقے سے اللہ تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کے اتارے گئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم ہے، جو اللہ کے اتارے گئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، جو اللہ کے اتارے گئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے۔ فاسق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بے انصافی، یہ بے عدلی، عدل کا قتل، انصاف کا قتل،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اسلام جو ہے نا یہ ایک ہی دفعہ نہیں لوگوں سے چلا جائے گا، ایک ہی دفعہ نہیں چھوٹ جائے گا اچانک ہی، بلکہ اسلام کی کڑیاں ہیں، ایک ایک کڑی کر کے اسلام جو ہے نا وہ ٹوٹتا جائے گا، ایک ایک کڑی کر کے ٹوٹتا جائے گا۔ سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی وہ عدل و انصاف ہوگا۔ سب سے پہلی کڑی جہاں سے ابتدا ہوگی کہ اسلام جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ عدل و انصاف ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے عدل و انصاف کے احکامات کو نازل فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کے مطابق فیصلے فرمائے، آپ کے فیصلے، آپ کے احکامات، آپ کے فرامین وہ سب کے سامنے ہیں، حدیثوں کی شکل میں عام شائع ہیں۔ اگر ہماری عدلیہ وہ اسلام کے مطابق نہیں ہے، آپ یقین کیجئے ہم جمہوریہ پاکستان سے پہلے اسلامی لکھنے کے حقدار نہیں ہیں، اسلامی لکھنے کے حقدار نہیں ہیں۔ اگر ہماری عدلیہ وہ اللہ کے رسول کے فیصلے کے مطابق، اللہ کے فیصلے کے مطابق جو ہے وہ احکامات صادر نہ کرے، فیصلے نہ کرے، اگر سزاؤں کا، حدود و قیود کا نفاذ ویسے نہ ہو جیسے اللہ اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ اور یاد رکھو اگر کلمہ پڑھنے والے ججوں کو اور کلمہ پڑھنے والے وکلاء کو یہ بات پتہ چل جائے کہ یہ ناانصافی کرنا، کسی سے انصاف چھین لینا، انصاف نہ دینا، یہ اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی اور دغا بازی ہے، وہ ایسا کرنے سے پہلے کروڑوں بار سوچیں، لیکن اس کے لیے دل میں ایمان ہونا ضروری ہے، تب سوچیں۔ کیوں نہیں سوچتے؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ہمیں یہ بات رٹائی جاتی ہے وہ ہمارا آئین اسلامی، ہمارا آئین اسلامی ہے، اور لکھنے کی حد تک تو ہمارا سارا کچھ اسلامی ہے۔ اگر کتابوں کی شکل میں لینا ہو، ہدایات کی شکل میں بس لکھا ہوا ہے، بس جو لکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے، بہترین ہے، وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا اطلاق، اس کا نفاذ، اس کے مطابق لوگوں کے حقوق، سوال ہوگا منصفوں سے، سوال ہوگا ججوں سے، اور جتنا سخت سوال نامہ ججوں کے لیے تیار ہوگا نا قیامت کے دن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا سخت جو ہے نا وہ سوال نامہ کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سخت کتنا ہوگا اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا، اگر کسی بندے نے دو بندوں کے درمیان فیصلہ کیا ہوگا، یہ آج کل تو سینکڑوں فیصلے روزانہ بیٹھ کے، ماہانہ سالانہ سینکڑوں ہزاروں فیصلے ہوتے ہیں، اگر کسی نے دو بندوں کے درمیان کوئی فیصلہ کیا کسی بھی معمولی بات کا، وہ جج بن گیا، منصف بن گیا، دو کے درمیان جو ہے وہ معاملہ طے کروایا، قیامت کے دن جب اس سے پوچھے جائیں گے نا سوالات تو وہ کہے گا کاش میرے جسم کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا جاتا اور میں دو بندوں کا فیصلہ کبھی نہ کرتا۔ یہ جس قدر آج سختی مجھ پہ ہو رہی ہے، یہ جو منصب اللہ کسی کو منصف کا اور جج کا یا ثالث کا، اللہ وحدہ لا شریک کر کسی کو یہ منصب دیتا ہے تو پھر اس منصب کے مطابق وہاں پہ جا کے سوال بھی ہوگے، اور سوال اس قدر ہوں گے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ کہے گا مجھے دنیا میں لٹا کے لوہے کی کنگھیوں کے ساتھ جسم میرا چھیل لیا جاتا، نوچ لیا جاتا، ٹکڑے کر دیا جاتا، وہ بہتر تھا کس سے؟ اس سے کہ میں دو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا، کیونکہ یہاں آ کے جو چیزیں مجھے بتانی پڑ رہی ہیں مجھے اگر ان کا خیال ہوتا کبھی فیصلہ نہ کرتا۔ یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، فیصلے غلط، حکمرانوں کی مرضی کے فیصلے، پیسے کے لیے بک کے، رشوت لے کے، جتنے بھی عہدیدار ہیں جو کسی بھی طرح معمولی انصاف یا کوئی غیر معمولی انصاف کی کرسی اور درجے پہ بیٹھے ہیں، اگر انہیں پتہ چل جائے نا کہ یہ سارا کچھ کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول سے دغا بازی اور دھوکہ ہے اور یہ منافقت ہے، وہ ایسا کرنے سے پہلے 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، کروڑ دفعہ سوچیں، لیکن سوچیں گے کب؟ اگر دل میں منافقت نہ ہوگی، ایمان ہوگا تو سوچیں گے۔ یہ منافقت کے بارے میں یہ 3-4 جمعوں سے لگاتار بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟
مقصد یہی ہے کہ ہمیں منافقت کے بارے میں معلوم ہو تاکہ ہم اس سے بچیں، منافق کے اعمال کے بارے میں پتہ ہو تاکہ ہم اس سے بچیں، منافق کے کردار کے بارے میں پتہ ہو تاکہ ہم اس سے بچیں، منافقوں کی زبان کے بارے میں پتہ ہو تاکہ ہم اس قسم کی زبان استعمال کرنے سے بچیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔